بسم اللہ الرحمن الرحیم. چل بھائی نکل. شرطه صيغة منتهى الجموع بغير حال. بس صبر صبر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیر منصرف کے اسباب بیان ہو رہے ہیں. کون؟ غیر منصرف کے اسباب بیان ہو رہے ہیں. کتنے آگے ہیں؟ چھٹا ہے جمع. کیا ہے؟ جمع. جمع خود نہیں، اسم کا جمع ہونا. اسم کا کون الاسم مجموعاً، یہ سبب ہے. خود جمع نہیں، اس کا جمع ہونا یہ سبب ہے. سمجھی بات؟ تو جمع جو ہے یہ غیر منصرف کا سبب ہے، اور ایک ہی سبب یہ دو سببوں کے قائم ہے. ایک ہی سبب قائم ہے. کون؟ جمع. آگے سمجھ. تو سمجھنے کے لیے سوال بنا لیں. سوال ہے کہ رجال یہ جمع ہے، مسلمون جمع ہے، مسلمات جمع ہے. یہ تو غیر منصرف کوئی نہیں ہے کہ سبب قائم مقام دو کے کوئی نہیں ہے. کیا کہ جی سوال ہے. رجال جمع ہے، رجال جمع ہے، مسلمات بھی، لیکن یہ جمع ہے، لیکن یہ اس کے اندر نہیں، اس کے اندر یہ ایک سبب قائم مقام دو کے نہیں، یہ غیر منصرف نہیں ہے. اس کا جواب دیا مصنف علیہ الرحمہ نے کہ جمع مطلقاً نہیں مراد. جمع جو غیر منصرف کا سبب بنتی اس کے لیے شرط ہے کہ وہ منتہی الجموع کا صیغہ، وہ یہ شرط ہے. تو جو جمع منتہی الجموع ہے نا، یہ جمع منتہی الجموع کا جمع ہونا یہ غیر منصرف کا سبب ہے. تو رجال، مسلمون، مسلمات میں وہ جمع منتہی الجموع نہیں ہیں. ہاں جی کیا کہ جی. تو اس کا علامہ نے کہ جمع غیر منصرف کا سبب تو ہے لیکن مطلق جمع نہیں، بلکہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ منتہی الجموع ہو، وہ صیغہ منتہی الجموع کا صیغہ ہو. تو یہ جو جمع ہے یہ ایک ہی قائم مقام دو دوست. تو منتہی الجموع کا صیغہ کون سا ہوتا ہے؟ اول ثانی مفتوح صبر، تیسری جگہ الف. اول ثانی، بعد میں اگر ایک حرف ہے تو اس کا مشدد ہونا ضروری ہے. جیسے دابۃ سے دواب. اگر دو حرف ہیں تو پہلا مکسور ثانی محل اعراب، جیسے مساجدو. اور اگر الف جمع اقصا کے بعد تین حرف ہیں، پہلا مکسور، دوسرا ساکن، تیسرا محل اعراب، جیسے مصابیحو. ہاں جی کیا کہ جی جمع منتہی الجموع کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اول ثانی مفتوح، تیسری جگہ الف علامت جمع اقصا. ایک حرف ہے تو اس کے لیے مشدد ہونا ضروری ہے، جیسے دابۃ سے دو. اور اگر مشدد نہیں ہے تو پھر دو حرف مکسور ہوگا، دوسرا محل اعراب ہوگا، جیسے مساجدو، مزاربو، مناصرو. جی. اور اس کے بعد الف کے بعد ازاربو سارے. جی. تین حرف ہے تو پھر اول مکسور دیں گے نہیں، مکسور ہوگا، ثانی ساکن ہوگا، تیسرا محل اعراب ہوگا، جیسے مصابیحو، جیسے مصابیحو. یہ ہے منتہی الجموع. آگے سمجھ. اچھا جی اندہ معنی کریے. جمع ہوا سبب قائم مقام السببین. نظر آ رہے ہیں؟ جمع شرط اس کی کس کے لیے؟ غیر منصرف صیغہ منتہی الجموع کا ہے. جی. جمع شرط اس کی
सीगा मुंतहल जुमू का है जी जमा शर्त उसकी सीगा मुंतहल जम्मू का है ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਗੱਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ सीगा मुंतहल जमू का भी हो और ताए तानीस जो हालत वक़फ़ में हा बनती है इसका काबिल भी ना हो, इसका काबिल भी ना हो, ये भी साथ शर्त है कि सीगा मुंतहल जमू का हो और ताए तानीस जो हालत वक़फ़ में हा बनती है जिसको बगैर हा का है इसका भी काबिल ना हो, तो तब वो क्या होगा, एक सबब कायम मकाम दो के हो। हाजी क्या क्या जी, सीगा मुंतहल जुमू का भी हो और बगैर हा के हो। हाँ के हो क्या मतलब है, यानी उसके साथ ताए तानीस जो हालत वक़फ़ में हा बनती है ये लाहिक ना हो, ये तब सीगा मुंतहल जुमू ये गैर मुनसरिफ का सबब है और एक ही सबब कायम मकाम दो के है। समझी बात। अगर ये सीगा नहीं है, जमा है लेकिन मुंतहल जमू का, सीगा नहीं है तब भी वो गैर मुनसरिफ नहीं है। और सीगा मुंतहल जमू है लेकिन ता का काबिल है तो तब भी वो गैर मुनसरिफ नहीं होगा। गैर मुनसरिफ ऐशा बस है जी, बगैर हा के माना करो, बगैर हाँ के पिछमाना कर ले, पिछमाना करना सारा एक जमा शर्त उसकी सीगा मुंतहल जुमू है बगैर हा के जी। जमा शर्त उसकी सीगा मुंतहल जम्मू का है बगैर हा के। आगे पढ़ का मसाजिदा वाह, मसाबीह बस मुताबिकी मिसाल दी है जिससे जमा सा का वजन भी पता चल गया है और सीगा भी पता चल गया कि जैसे मफाइल और मफाइल, जैसे तो मुंतहल जमू के दो वजन है, वो असली तक चोखे ने ना, लेकिन खुलासा मफाइल और क्या फाइल और मफाइल मफाइल कितने हैं, मफाइल तो कुल कितने हैं, मसाजिद 5 है ना कुल, ते मसाबीह में कुल कितने हैं, 6। खुलासा यह है कि मुंतहल जमू के कुल हरफ कितने होते हैं, दो में 5 है ना, मुशद्दद 2 है ना, या 5 होते हैं या ना 4 होते हैं तो ना 7 होते हैं ना, बल्कि कितने होते हैं, ये मतलब है मफाइल का मतलब है 5 है, तो मसाबीहो का मतलब है मफाइलो 5 ते मफाइलो 6 है, मतलब वो समझी गल। जैसे मसाजिद और मसाबीह जी, जैसे मसाजिद और मसाबीह, जैसे मसाजिद और थले की लिखे है मिसाल है उस जमा की जिसके अलिफ के बाद कितने हरफ है, मसाजिद, और अगली मिसाल है कि जमा के अलिफ के बाद कितने हरफ है, उन्होंने पिछला आशिया पढ़िए, तवज्जो करो, नजर आ रहे हैं। हाजल जमा एक कायम मकाम इल्ला तैन के है जी, एक कल्ला एडी ताकत किथों आ गई, कुश्ता फुलाद खांदा रहे ते बाकियां विच जिहड़ा ना जी उन्हां पापड़ खादे ते पीजे खादे ते 2 रल के उन्हां काम कीता जिन्ने कल्ले कर ले, इस कुश्ता फुलाद खादा है, समझी गल। तो सबब इसका ये है कि ये सीगा है मुंतहल जमू का, किसका, गोया के ये जमा बनाया गया 2 मरतबा, गोया के या तहकीकन ते या तकदीरन, या बाज में जो मुंतहल जमू की जो जमा है वाक़यातन वो मुफरद से जमा फिर जमा से यहाँ तक पहुँचे, तो ये तकदीरन जमा की जमा बन गई, या न तहकीकन या तकदीरन। मसलन वेख कल्बुन की इसकी जमा है अकलोबुन, अकलोबुन से बनाई अकालेबुन, क्या बनाई, तो देखें ये जमा से जमा बनी है, ये तहकीकन मुंतहल जमू बन गई कि जमा की इंतहा। तकदीरन इसके अलावा सारी जो हैं मसाजिद अफादिल, समझ आ गई कि नहीं, ऐशा बस है। व शुब्बेहा बिही लिअन्नहु अला तिल्का सीगत फउज्र या मजरा हो, कि जो इस वजन पर आ गया गोया वो कई जमे बन कर आया है जी।
اچھا جی، یہ جو کہا ہے نا، توجہ کرنا کہ جمع منتحل جموع جو ہے اس کو جمعیت لازم ہوتی ہے، اس کی مزید جمع نہیں بنتی، اس کی مزید جمع نہیں بنتی. تو اب ایک ہے اس کا جمع ہونا اور ایک ہے اس کو جمع کا لازم ہونا. دو سبب ہے کہ ایک ہے اس کا جمع ہونا. ایک ہے جمع کا لازم، ایک ہے جمع کا لازم ہونا. تو گویا کہ یہ کیا بن گئے؟ دو سبب. گویا کہ یہ جس طرح وہ الف مقصورات ممدودہ التانیث کے ایک تانیث اور ایک لزوم تانیث، اسی طرح ایک جمع اور ایک جمع، تو کیا بن گئے؟ یہ دو بن گئے. سمجھی گل؟ اب سوال ہے کہ جمع منتحل جموع تو وہ ہوتی کہ جس کی آگے جمع نہیں بنتی، جس کی آگے. تو حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. جدو سونے نے اج تو واپس آیا سفر بخار تیز ہو گیا تے فرمایا کہ ابو بکر نو حکم دیو کی کرن، لوگاں نو نماز پڑھائے. تے او جڑا ہے نا حضرت عائشہ صدیقہ نے حضرت حفصہ نو نال ملا کے نا حدیث پاک پڑھو گے ساری کتاباں بخاری مسلم وچ، کیا کہ میرے ابا جی بڑے رقیق القلب نے، مسلے تے کھلون گے تے رون لگ پین گے تے تسی میرے نال ملو تے سرکار نو عرض کریے کہ حضرت عمر نو حکم دے حضرت کی کرن، نماز پڑھان. تے جدو میٹنگ کر کے تے سونیاں دی بارگاہ چ عرض کیتی نا تے اور پچھلا ایک واقعہ ہے جدوں مصر دیاں عورتاں نے یوسف علیہ السلام زلیخا نو دتا نا تانا، کنا ایک گل تے روکی دوجی جوڑ کے پھر تان جملہ تک سمجھ آ جائے. مصر دیاں عورتاں نے دتا تانا تے قرآن پاک کے سورہ یوسف وچ پڑھو گے انہیں دعوت کیتی، زلیخا نے دعوت کر کے تے یوسف علیہ السلام نو آکھیا کہ تسی ہن باہر نکلو. تو ایک پاسوں تھوڑا جا رخسار تو کپڑا لایا تے عورتاں وقت تو آن ایدیا ہن اپنے ہاتھ بھی کٹ دیتے، انہوں پتہ ہی نہ چلیا. بعد چ انہاں میٹنگ کر کے یوسف علیہ السلام نو آکھیا تسی اس غریبنی دی گل من جاؤ. سمجھے؟ مطلب ہے کہ برائی دے پاسے انہاں تبلیغ کیتی. سمجھی جے گل؟ ہون آؤ جس لئے انہاں عرض کیتی نا کہ سونے ہو تسی جناب عمر نو آکھو، اس وقت سونے فرمایا اِنَّا كُنَّا صَوَاحِبَاتُ یوسف، اِنَّا كُنَّا کہ تسی تے وہ جڑے یوسف علیہ السلام دے زمانے میں عورتاں میٹنگ کیتی سی نا، تسی تو ہونج دی میٹنگ کر لی. سمجھائی جی؟ اے واقعہ سن پورا کہ نہیں کھانے چ پئی. اے سونے اس وقت فرمایا اِنَّا كُنَّا، اجے ککھ بھی تانوں سمجھ نہ آوے تے صرف جملہ سمجھا جے. سوال یہ ہے کہ صواحب جمع منتحل جموع ہے تو اس دی سونیا نے جمع بنا دیتی صواحبات. بنی کہ نہیں بنی؟ منتحل جموع کیڑی شے دی تکا نکل گئی ہے. ہاں جی سوال ہے کہ یہاں پر جو حدیث پاک میں صواحب یہ منتحل جموع ہے، اور سونیا نے فرمایا اِنَّا كُنَّا صَوَاحِبَاتُ یوسف، اضافت ہے گنجیے، تو یہ منتحل جموع کی آگے جمع سالم بن گئی ہے. اس کا جواب ہے کہ جمع منتحل جموع کا مطلب ہے کہ اس کی آگے جمع تکسیر نہیں بن سکتی، اس کی آگے جمع سالم بن سکتی. تو بنی پئی جی کیا منتحل جموع کی جمع تکسیر بن سکتی ہے، جمع تکسیر نہیں بن سکتی. منتحل جموع کا مطلب ہے کہ اس کی آگے جمع تکسیر نہیں بن سکتی، جمع سالم بن سکتی ہے. وہ اجازت ہے. سنیں کہ کوئی نہیں ایشا پاسے جی. اچھا جی، محض قید لگائی گئی ہے بغایت جموع تکسیر، اس لیے کہ منع ہے اس کی جمع جی لِأَنَّهُ لا یمنع، کہ نہیں منع جمع اس کی جمع سلامت. تڑکلو بچ لا ہے کوئی لِأَنَّهُ لا ہے نا، ایسے کو نہیں ہے گا وہ نہ ٹھیک کیتا ہے. اس لیے کہ جمع تکسیر کی قید اس لیے لگائی ہے کہ آگے جمع تکسیر نہیں بن سکتی، جمع سلامت بن سکتی ہے. جمع او مثال ہے پی حدیث پاک جی. سنیں جی اگوں پھر پتر جی ضابطہ لکھیا ہے کہ جمع منتحل جموع بندی کے میں تو تن پہلو عرض کر دیتی ہے. سنی جی گل ایشا بس جی. لہٰذا اگر فوت ہو گیا یہ سیغہ تو وہ جمعیت اثر نہیں کرے گی.
وہ جمعیت جیسا کہ حمرن تے حسان، ہر ایک کے اندر جمعیت بھی ہے اور صفت بھی ہے، جمعیت بھی ہے، لیکن جمع کسی کے ساتھ جمع ہو کر دوسرا سبب جمع ہو کر نہیں سبب بنتی، یہ اکیلا قائم مقام دو سبب کے، اکیلا سمجھیا بے دے نال صفت مل دے ہوتے کہ جمع مل جائے تو دو مل کے غیر منصرف، یہ نہیں ہے، یہ اکیلا ہی ہے صیغہ منتہی الجموع بس۔ بسم اللہ، وہ سمجھ لگی؟ اور اگلا اشیاء دیکھو، بغیر حائن، سمجھ آئی؟ سوال ہے آگے مثال آ رہی اما فرازیناتن کی، اما فرازیناتن، تو فراز ہے تو فراز زینو جمع ہے تو آگے تے لگی وہ بات اندر کوڈی بات چھپانے ہیں۔ سوال ہے کہ یہ تو تا ہا تو نہیں ہے، یہ علامہ اس کو بغیر ہا کہہ رہے ہیں، بغیر تا کہنا چاہیے تھا، بغیر ہا کیوں کہا؟ کیا کہ جی سوال ہے کہ جو آگے جو مثال آ رہی ہے نا جو نکالنی ہے یہاں سے وہ ہے فراز ایناتن، جی یہ آخر میں تا ہے، علامہ اس کو ہا کہہ رہے ہیں۔ اس کا جواب دیا ہے کہ مراد نظر آ رہے ہیں، مراد بالہا تائے تانیس ہے، مراد چونکہ یہ حالت وقف میں کیا بن جاتے ہیں، سمجھی جی، یہ بھی مجاز مرسل دی ایک قسم ہے کہ شے نے مستقبل میں جو بننا ہے باعتبار ما یعولو الیہ، اس کا اعتبار کہ لوٹے گی شے اس کی طرف، اعلیٰ یولو لوٹنا، تو اس کو وہ جو مستقبل میں بنے گی اس پر ابھی لفظ بولنا، یہ بھی مجاز مرسل کی قسم ہے، یہ بھی وہ جی میں تانوں علامہ صاحب آخ دیئے تے ایک ہی مجاز مرسل ہے، احتیان کرو، تو یہ مجاز مرسل ہے، یہ مجاز مرسل ہے کہ اس تا نے حالت وقف میں آگے جا کر کیا بننا ہے، اس لیے اس کو پہلے کہہ دیا کیا کہہ دیا، ہا کہہ دیا، کہ اس کے ساتھ ہا نہ لگی ہو، یعنی تا نہ لگی ہو جو حالت وقف میں بنتی۔ سنیں گل، اے سوال جواب آگے۔ اچھا اب سوال ہے وہ آگے فراز ہے نا تو نہ رہا ہے جی، سوال ہے کہ اگر وہ تا کو قبول کر لے، کس کو؟ تو پھر وہ سبب کیوں نہیں بن سکتی؟ کیا کہ جی سوال ہے کہ اگر وہ تا کو جیسے فرازینو جمع تھی اس کے ساتھ لگ گئی تا بن گیا فرازیناتن، ہاں جی، اب یہ سبب کیوں نہیں بن سکتی؟ کیوں نہیں بنتا؟ اس کا جواب دیا ہے وجہ یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ تا لگ گئی ہے نا تو یہ مفردوں کے ہم وزن ہو گئی ہے، یہ کراہیتن کی تواہیتن، کراہیتن یہ مفرد ہے، مصدر ہیں کون؟ تواہیتن تے فرازیتن کیا ہو گئے؟ ان کا ہم وزن ہو گئے، یہ مفردوں کا، تو مفردوں کے ہم وزن ہونے کی وجہ سے جو جمعیت والی قوت تھی اس میں فطور آ گئے، اس میں، اس لیے اب یہ سبب نہیں بنے۔ وہ تو دیکھو محض شرط لگائی گئی ہے کہ تا نہ ہو، اس لیے کہ اگر ہوئی جمع ہا کے ساتھ یعنی تا کے ساتھ تو ہو جائے گی مفردات کے وزن پر، جیسے آگے فرازینا آ رہا ہے وہ ہو گیا بر وزن کراہیتن، تو مفرد کے ہم وزن ہونے کی وجہ سے اس کی جمعیت کی قوت میں کیا داخل ہو گیا؟ فطور، اب وہ اکیلی قائم مقام نہیں بن سکتی۔ آگے پڑھو اما، بس اب وہ اعتراضی مثال جی ہن پڑھی ہے جی کہ فراز تھلے ویکھو بین استور، یہ جمع ہے فرزون کی، کس کی؟ تو کیا بنے گی؟ فرازینو، کیا بنے گی؟ اور وہ حذف ہوگی فرازینو، یہ جو ہے نا یہ شطرنج تے نا وہ گوٹیاں نو کہندے سن جی، تو پھر وہ جڑا ہے نا وہ ایک بن گیا، پہلو جمع ہے تے پھر انہوں نا مفرد بنا دیتا، وہ جڑا وزیر ہوندا ہے نا شطرنج دی گوٹی وچ انہوں آندے نے فرازینتن، تو اب ہے پہلے جمع پھر اس کے ساتھ لگی تا، تو تا لگنے کی وجہ سے یہ مفردوں کا ہم وزن ہو گیا، اس لیے فرازیناتن تن تن بنے گا، غیر منصرف نہیں۔ ہاں جی کیا کہ جی علامہ نے قید لگائی تھی کہ وہ بغیر ہا ہو، کیا ہو؟ ہا کی قابل نہ ہو، تو لہذا فرزون کی جمع بنی فرازن اور اس نے تا قبول کر لی تو بن گئی فرازیناتن، تو چونکہ اس نے تا کو قبول کر لی ہے تو لہذا وزن بن گیا، تو اب یہ او تو دیکھو
ذکر ہے مثال انتفاع قید اخیر کی اور وہ قول ہے بغیر ہاں. سوال ہے کہ اگر منتہی الجموع نہ ہو تو وہ بھی تو غیر منصرف نہیں ہوتا, تو وہ بھی تو مثال دینی تھی. نہیں وہ جمع ہے تھوڑیاں تو پتہ نہیں رجال کنیاں جمع نے جڑیاں ساریاں تو مثالاں پتہ نہیں دی مثال دینے دی کیڑی لوڑ ہے. الٹا دے کہ جیسے رجال منصرف ہے تو انہاں کہنا یار سانوں پہلے پتہ ہے بابا ابن حجب تو یہی مثال سانوں دے دیتی ہے. سنی ہوں گل کہ بھئی اول کی مثال نہیں دی جیسے رجال و حمر, کیونکہ اس کی مثالیں تو مشہور ہیں. اے مطلب چلو جی. اور بہرحال فراز ناتن پس منصرف ہے جی. اور بہرحال فرازناتن پس منصرف ہے. اور بہرحال فرازناتن پس منصرف ہے. اگے وحداجر علما للضبع غیر منصرف. یہ جڑا ہے نا جی یہ لفظ ہیں ضبع جی اگے غیر منصرف لأنہ منقول عن الجمع. جمع. سوال ہے اس کا جواب کیا ہے؟ سوال ہے اس کا جواب. سوال یہ ہے ایک ہوندا وجو کی او قبراں چوں مردے کڈ کے کھاندا ہے جی, تے او مذکر مؤنث ہوندے نے, اوندا ٹھڈ بڑا بڑا ہوندا ہے جی. اچھا جی تو او جڑا وجو ہے نا جی اون دی جڑی مؤنث ہے اون دی جڑی بلکہ مطلقاً اس کو کہتے ہیں حداجر. کیا کہتے ہیں؟ حداجر. تو سوال ہے کہ حداجر یہ اس جنس کا نام ہے, یہ اس نام ہے جی میں رجل نام ہے جنس. حداجر یہ مفرد کا نام ہے. کس کا؟ تو یہ جمع ہی نہیں ہے تو یہ غیر منصرف کیسے ہوگا؟ حالانکہ اس کو عربی میں غیر منصرف پڑھتے ہیں, شرط ہی کوئی نہیں. جمع ہونے کے لیے تو شرط ہے کہ وہ صیغہ منتہی الجموع ویکھن وچ تے ہے, لیکن یہ تو مفرد کا نام ہے, جنس کا نام ہے, قلیل کثیر سب پر بولی جاتی ہے, تو یہ غیر منصرف کیوں ہے؟ ہاں جی سوال ہے کہ حداجرو اور دوسری کتاب پڑھتے ہیں فراشیہ ساری تفصیل آ جاندی. حداجرو یہ مفرد علم نہیں, یہ جنس یہ مفرد کا نام ہے, یہ مفرد کا نام یعنی وہ وجو جڑا ہے جی مؤنث ہو یا مذکر دونوں واسطے بولا جاتا ہے جی. لیکن یہ اصل میں یہ جمع کا اس کے اندر معنی نہیں ہے, بلکہ یہ مفرد ایک جڑا وجو نے ایک وجو اس نو آندے نے کی حداجر, وہ تو ایک ہے جمع تو نہیں ہے وہ. حالانکہ تو یہ پھر غیر منصرف نہیں ہونا چاہیے تھا. او حداجر علمن بھی علم بن گیا اس وجو دا دب انہوں وجو نو آندے نے جی. سنیں اس کا جواب دیا ہے لأنہو سے. جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ جمع ہے, اصل میں اور نقل ہو کر علم بن گیا دب ان کا, نقل ہو کر او وجودہ جی. تو اصل میں کیا ہے؟ تو لہٰذا اصل جمع کا لحاظ کیا ہے, جس طرح کہ وصف کے اندر اصل وصف کا لحاظ ہے, اسی طرح یہاں بھی جمع کے اندر اصل جمع اگر ہے تو وہ غیر منصرف ہے اگرچہ اس وقت جمع نہ رہے. ہاں جی کیا کہ جی علامہ نے اصل میں یہ جمع ہے لیکن یہ علم بنا دیا ہے بعد میں وجو کا دب ان کا, تو چونکہ علم بن گیا ہے لیکن اصل میں یہ کیا ہے سمجھائیے, اس اصلی جمع کا لحاظ کر کے یہ کیا ہے غیر. جس طرح کہ وصف کے اندر ہے نا اگرچہ غلبہ اسمیت ہو جائے تب بھی وصف اصلی کا لحاظ ہے. سمجھائی گل دی ہوں عشیب اختیار کر بین لکھیا وہ او تین. جواب ہے اس کا جو کہا گیا ہے کہ بے شک یہ صیغہ نہیں اثر کرتی اس میں مگر جمع ہو تو, یعنی منتہی الجموع جمع ہوئے تو تا اثر کرتا ہے. اور حداجر غیر منصرف ہے باوجود کہ اس کے اندر ما انتفاعی ان دے اندر جمع کوئی نہیں. کیوں؟ لے ضرورت مفردن, کیونکہ یہ نام رکھنے کی وجہ سے کیا بن گیا. اور حکم قانون یہ ہے کہ علت منتفی ہو تو حکم منتفی ہو جاتا ہے. علت سے بھی جمع رہے تو جب تو جمع نہیں رہا مفرد بن گئے تو حکم بھی تو منتفی ہوئے. کیڑا حکم؟ غیر منصرف ہونے والا. تو حالانکہ کی ہے جواب کی تقریر علت کے انتفاع کا منع ہے نام رکھنے کے ساتھ بالقول,
क्यों वास्ते पाए जाने उसके एतबारन लेकौने मनकूलन अनिल जमे, कि हम इसकी असल जमा का लिहाज करेंगे, असल में ये जमा है लिहाजा ये जमा है। अगला आशिया देख भी असल जमा की में, इसलिए कि ये हदाजिर असल में जमा है हद जारुन की। किसकी? हद जारुन या हिद जारुन, हद जारुन या हिद जारुन, इसकी जमा है। हदजर या हिदजर कहते जे वड्डे ढिड वाले नूं, किनूं? हदजर, समझ आइए? आह केड़ा? वड्डे पेट वाला। ते ए जेड़ा विजू है ना, इंदा ढिड वड्डा हुंदा है, इंदा ते मुबालगा तौर भी एक ढिड, एक किन्ने ढिड इकट्ठे ने ते फिर जमा बोली, एक ढिड किन्ने ढिड इकट्ठे ने जी, ते उत्ते जमा बोली जी। समझिए बोली एक ते गई है लेकिन जमा वाला माना लिहाज बेंदा एडा वड्डा ढिड भी एक किन्ने ढिड जमा हो गए ने भी जिड्डा इहदा हुजम है ये उहदे नालों ढिड हुंदा वड्डा है एडे दा। हुण बिल्ली थले ढिड एडा हो जावे, बिल्ले थले तुस आखना जी बिल्ला है उत्तों दा वजन सारा किलो तो ढिड दा 5 किलो दा जी, की तमाशा जी। ते इसलिए भी ये भाई इसके अंदर वो नाम बन गया उसका, किसका? दब उनका, लेकिन इसलिए कि ये असल में जमा है और अब भी जमा का लिहाज है कि चूंकि उसका पेट बड़ा है, गोया वो कई पेट है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? हदाजिर। क्या कहते हैं? हदाजिर, समझे ही? और हदाजिर दरा हाले के अलम है वास्ते दब के, एल जिन्स दब, पूरी जिन्स दा अलम है, पूरी अलम अलम है। और ए दब उन, ए उन सा किस दी? दब आन दी ते मुजक्कर है, दब उन मुअन्नस ते दब आन मुजक्कर, और विजू ते विजनी, समझिए जी। ते ए उस मुअन्नस दा अलम है जी। ते हदाजिर की है गैर मुनसरिफ है, क्यों? इसलिए कि हदाजिर मनकूल है जमा से जी। और हदाजिर दराहाले के अलम है, वो अलम दराहाले के अलम है, दराहाले के अलम है दब उनके लिए ये हदाजिर गैर मुनसरिफ है, दराहाले के अलम है उसका, इसके बावजूद ये क्या है? गैर मुनसरिफ है। क्यों? इसलिए कि हदाजिर इसलिए कि हदाजिर मनकूल है जमा से, जमा से, ये मतलब हम और हदाजिर तरह हाले के अलम है दबौन के लिए, ये क्या है? गैर मुनसरिफ है, इसलिए कि क्यों गैर हदाजिर मुनसरिफ? मनकूल है जमा से। जमा से। छठा सबब मना सरफ के असबाब से जमा है, क्या है? यानी होना लफ्ज का जमा के वजन पर जुमू से, ये मतलब ए कौन लफ्ज की बनया? मसदर के लफ्ज का जमा के वजन पर होना ये सबब है किसका? अच्छा अगों इस सवाल का जवाब। और जुमू के औजान तो कसीरा है कलाम अरब में, जमा सालम भी जमा मुकस्सर भी कई किस्म है, लेकिन मोतबर यहाँ मना सरफ के बाब में 2 हैं जुमू से फकत। कितने? ओ मफाइल थे मफाइल। बस फरमाया कि शर्त उसकी किसकी? जमा की तासीर करने के लिए किस में? सीगा मुंतहल जुमू है। कौन है? सीगा मुंतहल जुमू वो होता है कि हो अलिफ के बाद 2 हरफ मुतहर्रिक या 1 हरफ मुशद्दद, जैसे दवाब, ते दूसरा 2 हरफ मसाजिद, या 3 हरफ हो उनके दरमियान वाला साकिन हो जैसे मसाबी हो। जी सवाल है कि इसको मुंतहल जुमू क्यों कहते हैं? इसको बाद नाम रखा गया है इस जमा का जी मफाइल ते मफाइल के वजन पर है मुंतहल जुमू के साथ, इसलिए कि नई जमा बनाई जाती ये बाद इसके जमा तकसीर, इस तो बाद इस वास्ते ना किए जमा दिए थे, जमा दी इंतहा होगी। अगरचे जमा बनाई जाती है जमा सलामत, जैसे कहा जाता है सवाहिब को सवाहिबात, समझ आ गई।
ہور کی شرط بغیر ہائن، یعنی سیغہ منتہی الجموع کی شرط ہے یہ کہ ہو وہ بغیر ہا کے، بغیر یعنی تا کے بغیر، ایسی تا جو زیادہ ہوتی ہے، جو بدل جاتی ہے حالت وقف میں ہا سے۔ اچھا جی، اے نہ ہوئے، اے نہ ڈراندی ہے، اس لیے کہ یہ تا اگر ہوگی جی بے ہا، سیغے کے ساتھ، سمجھی گل، وہ گمزہ بس لگا جائے بھی اندر لگی نا، تو پھر جمع مشابہ ہو جائے گی مفرد کے لفظاً بھی اور معنن بھی، جیسے کراہیتن علانیتن جی، ان لفظاً تو ظاہر ہے، فرازیناتن ہم وزن نہیں ہے، بہرحال معنن پس اس لیے کہ یہ صیغے مصدروں کے ہیں، کون؟ کراہیت، اور مصدر بولی جاتی ہے ایک پر بھی، ایک سے زیادہ پر بھی، لہٰذا اب اگر تا ساتھ لگ گئی تو اس میں جمعیت والا معنی ٹوٹ گیا اور نئی صلاحیت رکھے گی کہ اب وہ جمع سبب بنے منع صرف کا۔ جی اچھا جی، سوال ہے کہ فواکے ہو، فوارے ہو، ان کے آخر میں ہا ہے، اس کے باوجود غیر منصرف ہے، کیا کہ سوال ہے؟ سوال ہے فواکہ فوارہ، ان کے آخر میں ہاں ہے، ان کے اس کے باوجود، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ماذ ہم نے کہا ہے کہ مراد یہاں مراد تا زیادہ منقلبہ ہے حالت وقف میں ہا کے ساتھ، یہ مراد ہے، اس لیے کہ اگر آخر میں ہا اصلیہ ہوئی لام کلمہ لفظ کی اپنی ہوئی، جیسے فوا کے ہوتے فوارے ہو، تو یہ غیر منصرف ہوں گے، یہ مراد ہوتا جڑی حالت وقف میں جہاں بنی ہوئے، یہ ہو تو نہیں ہے، یہ تو نہیں اپنی۔ اب اس کی مطابقی مثال، جیسا کہ مساجد اور مصابیح، یہ دونوں مثالیں ہیں صیغہ منتہی الجموع کی، لہذا یہ دونوں غیر منصرف ہیں، کیوں؟ باوجہ پائے جانے صیغہ منتہی الجموع کے، اور یہ تائے تانیث کے بھی قابل نہیں ہیں، ساری شرطیں موجود ہیں۔ بہرحال فرازیناتن جمع ہے فرزان کی، کس کی؟ یہ اسم ہے شطرنج کے ایک آلے کا، فارسی میں اس کو وزیر کہتے ہیں، یہ منصرف ہے، کیوں منصرف ہے؟ باوجہ قبول کرنے اس کے تائے تانیث کو، اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ سمجھے جی گل، اتنے تھلے سوال جواب لکھیا جے، ان میں پھیرا دے لو، لکھیا نا کسی تھان تے، وہ منصرف ان تے لکھے ماذ کہا، سوال ہے افرازیناتن مؤنث ہے تے اگوں فمنصرفتن کہنا چاہیے تھا، منصرفن کیوں آکھے؟ اے لفظی سوال ہے، کہ سوال ہے لفظی مطلب میں کی ہے فرازیناتن فمنصرفن کیا ہونا چاہیے تھا؟ کیونکہ فرازیناتن مؤنث ہے تو جواب ہے، اور نہیں کہا منصرفتن باوجود ہے کہ مبتدا کے اندر تائے تانیث، اور کون ہے مبتدا؟ فرازینا، یہ کیوں نہیں آکھیا؟ اس لیے کہ مراد فرازینا سے صرف لفظ مراد ہے، یہاں اس کا مذکر مؤنث ہونا نہیں، لفظ مراد ہے کہ لفظ فرازینا کیا ہے؟ منصرف ہے، تو لفظ بول کر مراد لفظ یہ مذکر ہوتا ہے۔ اچھا اگلا سوال ہے کیا فرق ہے لفظ فاطمہ کے اندر تا کے درمیان اور فرازینا تو کی تا کے درمیان؟ اس لیے کہ تم نے کہا ہے کہ لفظ فاطمہ یہ غیر منصرف ہے المیت اور تائے تانیث کی وجہ سے، اور فرازینا تو منصرف ہے اس لیے کہ تانیث نے دور کر دیا ہے اس کو فعل کی مشابہت سے۔ لفظ فاطمہ کی تا جو ہے وہ قریب کر رہی ہے فعل کی مشابہت کے، فرازیناتن کی تا دور کر رہی ہے، تو ان دونوں تانیثوں میں فرق کیا ہے؟ ایک تانیث ہو جڑی سبب بن رہی ہے، تے دوجی تائے تانیث ہو جڑی باہر کٹ رہی ہے، ان میں فرق کی؟ حالانکہ دیکھن جا حالت وقف میں دونوں ہاں ہیں۔ اس طرح لفظ عائشہ تو نہ وہ لفظ ہے، اس کے ساتھ بھی یہ جواب جمع فرازیناتن میں وہ ہے
کہ اشبہ الفعل وحدہ، کیونکہ جمع علت مؤثرہ ہے منع صرف میں اکیلی، جمع اکیلی منع صرف میں مؤثرہ ہے۔ تجھے سبب دی ضرورت نہیں کہ ہے، نہیں لہذا پس منع صرف جمع کی وجہ سے ہے، منع صرف جمع کی وجہ سے پس جب داخل ہوگی تا تو دور کر دیا تا نے اس کو فعل کی مشابہت سے، لہذا کیا ہو گیا وہ منصرف ہو گیا۔ بہرحال لفظ فاطمہ اس میں تو نئی مشابہ فعل کے مگر علمیت اور تانیث کی دونوں کی وجہ سے ہے، اس لیے یہ غیر منصرف۔ اس گل سمجھی ہو؟ اچھا جی اگلے سوال کا جواب۔ اور جب وارد ہے مصنف رحمہ اللہ پر یہ بات کہ حداجر علم ہے دب ان کے لیے، یہ تو غیر منصرف ہے، باوجود اس بات کے کہ جمعیت والا معنی اس میں معدوم ہو گیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے وہ سوال؟ پس مناسب ہے یہ کہ حداجر کیا ہوتا، اس لیے کہ جمع کے معنی کا پایا جانا شرط ہے سیغے میں، اس سیغے میں جمع کا ہے وزن ایتھے تم سمجھے نا جی، جمع کوئی نہیں، وگرنہ البتہ ہوگا مفرد بھی منصرف، جیسا کہ تم نے کہا ہے اس کے تا کے قبول نہ کرنے میں، بھی تا قبول نہ کرے، پھر وہ بھی تو فراز ہے نہ، تو انہیں بھی تو پھر کی ہو گئے غیر منصرف ہونا چاہیے تھے، انہیں بھی تا ہی قبول کی تھی۔ تو پس فرمایا اس کے جواب میں حداجر علم ہے دبعن کے لیے، دبعن یہ مؤنث ہے دبعان کی وجودی، اے وجنی، فارسی میں اس کو کفتار کہتے ہیں، کفتار ماتا ہے کفتار، وجودی وجودی زوجہ محترمہ۔ تو یہ جو حداجر ہے یہ غیر منصرف ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ منقول ہے جمع سے، یہ کیا ہے؟ منقول ہے جمع سے، اور تلے سوال جا پڑھ دیں، منقول ہے کس سے؟ جمع سے۔ لہٰذا یہ حداجر اگرچہ ہو گیا ہے علم دبعن کی جنس کے لیے بولا جاتا ہے ایک پر بھی اکثر پر بھی، اور وہ معنی ہے جمعیت کا، لیکن اصل میں یہ جمع ہے کس کی؟ حد جر کی، بمعنی وڈا ٹھڈ، تو نام رکھا گیا اس کے ساتھ دبعن کا مبالغہ کرنے کے لیے اس کے پیٹ کے بڑے ہونے میں، سنیں؟ اور معتبر جمع کے اندر وہ جمعیت اصلیہ ہے، معتبر جمع کے اندر جمعیت اصلیہ ہے، جیسا کہ وصف کے اندر معتبر ہے صفت اصلیہ، اگرچہ استعمال میں زائل ہو جائے۔ اور سوال دیکھو، سوال یہ کہ نہیں کوئی حاجت اس کے منع صرف میں جمعیت اصلیہ کے اعتبار کی کندے وچ حداجر میں، وہ آدھے وجہ یہ ہے کیونکہ اس میں علمیت بھی آ گئی ہے اور تانیث بھی آ گئی، کیونکہ ان دی مونس دا نام ہے، تو دو سبب پائے گئے نے، کیونکہ دبعن یہ مونس ہے دبعان کی، تو دو سبب نے تو غیر منصرف جمع نہیں تا کی۔ اس کا جواب علمیت غیر مؤثرہ ہے، یہاں علمیت باوجہ نہ شرط ہونے اس کے جمع میں، جمع کے سبب مؤثر بننے کے لیے یہ علمیت شرط ہی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ جمع کیسے ہو سکتی ہے؟ وگرنہ البتہ ہو جائے گی جمع تنکیر کے بعد منصرف، وگرنہ جمع کسی کا علم بنا دے تو پھر اس کو نکرہ کرے تو وہ کیا ہو جانا چاہیے؟ کیونکہ آگے آ رہا ہے کہ جن کے اندر علمیت شرط ہے ان کو جب نکرہ کریں گے سارے منصرف ہو جائیں گے۔ آگے کے تو نام میں بھی آیا تھا، یہاں بھی آئے گا کہ جن کے اندر علمیت شرط ہے نکرہ کریں تو ایک سبب رہ جائے گا، تو ہاں اس لیے کہ وہ جو اس میں، کیونکہ آگے آ رہا ہے کہ وہ سارے اسباب جن میں علمیت مؤثرہ ہے جب نکرہ کریں تو صورفہ ہو جاتے ہیں، اور تانیث اس میں مسلم نہیں ہے کندے حداجر میں، اس لیے کہ حداجر مذکر مؤنث دونوں تے بولا جاتا ہے، دوویں وڈے ٹھڈ والے نے، دوویں ہاں۔ تو گل سمجھی؟ اے کی پڑھیا ہوں؟ جمع یہ غیر منصرف کا سبب ہے، کیڑی جمع؟ جیڑا منتہی الجموع ہے تے او تا نو قبول نہ کرے تو کی ہوندا ہے؟
غیر منصرف تو غیر منصرف تے تنوین تے کسرہ نہیں آتا۔ نہیں ہوتا ہے گل چلو بسم اللہ الرحمن